اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں درس حدیث کا سلسلہ جاری ہے. یہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور آپ کے ارشادات اور آپ کے افعال اور آپ کے طریق عمل کے حوالے سے احادیث پیش کی جا رہی ہیں. آج کے درس میں یہ بات ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی کے ہر پہلو سے ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور ایک مومن کی زندگی میں نماز ادا کرنا سب سے بڑا اور سب سے مقدس فعل ہے. اس سلسلے میں ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق اور اسوہ کیا تھا، اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. یہ حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے، اور ان سے بہتر اور کون بیان کر سکتا ہے. آپ نے دن رات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے اور نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا. تو آپ نے جن الفاظ میں بیان کیا ہے وہ میں بیان کرتا ہوں تاکہ ہم بھی اپنے اپنے نفسوں میں جائزہ لیں کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے تھے. اللہ اکبر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان اب اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہو گیا ہے، اور اللہ وہ ہے جو سب سے بڑا ہے. اس لیے پورے دنیاوی خیالات کو ہر رنگ میں اپنے ذہن سے نکالتے ہوئے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونا، اور پھر سب سے پہلے تکبیر اللہ اکبر کہنا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ تھا. اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کی تلاوت فرماتے. یہ ہر نماز میں لازمی حصہ ہے. اور جب رکوع کرتے تو نہ سر کو اوپر اٹھا کر رکھتے، نہ جھکاتے، بلکہ پیٹھ کے برابر ہموار سطح پر رکھا کرتے تھے. اب اس میں بیان کیا گیا ہے کہ جب انسان رکوع کرے تو رکوع ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں انسان واقعی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دے. تو اس کا اہتمام اس طرح کیا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے رکوع میں جاتے تو اپنے سر کو اوپر اٹھا رکھتے تھے، نہ جھکاتے تھے بالکل، بلکہ اپنی کمر کے برابر سطح پر رکھتے تھے. اور جب رکوع سے اٹھتے تو سیدھے کھڑے ہو کر پھر سجدے میں جاتے تھے. اب یہ باتیں بھی ہیں، ہم میں سے سننے والا ہر شخص یہ محاسبہ کر سکتا ہے کہ کیا میری نماز بھی اسی طرح کی ہے کہ جب رکوع کیا تو پورا رکوع کیا، پوری طرح جھکے، اور جب اس کے بعد کھڑے سیدھے ہونے کے بعد پھر سجدے میں جائے. رکوع سے سجدے میں جانا یہ بات غلط ہے. تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. یہ حدیث سے مبارک سنتے ہوئے ہم سب کو اپنا اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، جائزہ کر لینا چاہیے کیا ہماری نماز بھی اسی طرح پر ہے جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہوا کرتی تھی. پھر اس کے بعد وہ فرماتی ہیں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو سجدے سے سر اٹھاتے تو پوری طرح بیٹھنے کے بعد پھر دوسرا سجدہ کرتے. سجدے میں جاتے ہوئے ایک بات ضروری ہے جس کا حدیث میں ذکر آتا ہے کہ سجدے میں انسان کا ماتھا اور اس کا ناک زمین پر لگنا چاہیے. زمین ہو یا مسجد کا کارپٹ ہو، قالین ہو، صاف ہو، کوئی جگہ ہو، لیکن ماتھا اور ناک یہ
نیچے لگنا چاہیے. یہ نہیں کہ سر اونچا ہے، ماتھا اونچا ہے یا ناک اونچا ہے. یہ بات غلط ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ بالکل اس کے مطابق تھا. اور جب آگے حدیث میں آتا ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھاتے تو پوری طرح بیٹھنے کے بعد دوسرا سجدہ کرتے تھے. اب یہاں بھی جائزے کی ضرورت ہے. دیکھیں کہ ہماری نماز اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں کوئی فرق تو نہیں. اگر ہم میں سے کوئی خدا نخواستہ سجدے سے اٹھ کر بیٹھنے سے پہلے ہی دوسرے سجدے میں چلا جاتا ہے تو یہ اس اسوہ حسنہ کی خلاف ورزی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب وہ سجدے سے سر اٹھاتے تو پوری طرح بیٹھنے کے بعد پھر دوسرا سجدہ کرتے اور ہر 2 رکعتوں کے بعد تشہد کے لیے بیٹھتے اپنا دایاں پاؤں کھڑا رکھتے اور بایاں پاؤں بچھا دیتے. اب دیکھیں کتنی خوبصورتی سے اور کتنی باریک نظر سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کو دیکھا اور اس کو یاد رکھا اور امت پر احسان کرتے ہوئے آپ نے ان ارشادات کو محفوظ کر دیا، اپنی حدیث میں بیان کر دیا. تو یہ کہ ایک ایک بات ہمارے لیے اس میں نصیحت کا سبق ہے. تو بیٹھتے ہوئے بھی اچھی طرح بیٹھنا چاہیے اور مختلف انداز اس طرح اختیار نہیں کرنے چاہیے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق مبارک یہ تھا کہ آپ جب تشہد کے لیے بیٹھتے تشہد کے لیے تو آپ اپنا دایاں پاؤں کھڑا کر رکھتے تھے اور بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھتے تھے. یہ صحیح طریق ہے جو اختیار کرنا چاہیے. اور اس طرح بیٹھ کر تشہد پڑھا کرتے تھے. تو آرام سے ہر رکن نماز کا ایک آرام سے، تسلی سے، عمدگی سے، وضاحت سے اور واضح طور پر ادا ہونا چاہیے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ تھا جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. اور پھر اس بات کی مزید وضاحت آتی ہے جو بڑی ضروری ہے اور بہت ہی توجہ سے سننے اور یاد رکھنے کے لائق ہے کہ کیا چیز نہیں کرنی چاہیے. کہ بیٹھنے کا صحیح طریقہ آپ نے سن لیا. فرمایا آگے کہ شیطان کی طرح بیٹھنے یعنی ایڑیوں پر بیٹھنے سے منع فرماتے تھے. بعض لوگ ایسا ہوتا ہے کہ بجائے اپنے پاؤں کو موڑ کر بچھائیں اور اس پر بیٹھیں ایڑیوں پر بیٹھ جاتے ہیں. تو ایڑیوں پر بیٹھنا بالکل سخت غلط بات ہے، بلکہ اس کو تو شیطان کے بیٹھنے کا انداز قرار دیا گیا. تو اس سے لحاظ سے یہ بات بڑی یاد رکھنے والی ہے کہ صحیح طور پر انسان ایک سجدہ کرنے کے بعد بیٹھے اور سجدہ کرنے کے بعد پھر دوسرے سجدے میں جائے. اور سجدے میں بازو بچھانے سے منع فرماتے تھے. سجدے کی بھی حالت ہے کہ دونوں ہاتھ دائیں بائیں رکھنے ہیں، لیکن کبھی بھی ہاتھ کے ساتھ کونے زمین پر نہیں لگنے چاہیے. ہاتھ کو بچھانا قطعاً منع ہے، بلکہ کونے بلند ہونی چاہیے تاکہ انسان پر غیر معمولی طور پر سستی وارد نہ ہو جائے. انسان کو ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر مستعد ہوتے ہوئے نماز ادا کرنی چاہیے. تو یہ دیکھیں، یہ نصیحت بتائی گئی ہے کہ سجدے میں بازو بچھانے سے منع فرمایا ہے، یہ بات غلط ہے. اور جس طرح کہ کتا اپنے بازو بچھا کر بیٹھتا ہے، یہ الفاظ بھی اس حدیث میں آتے ہیں اور ہمارے لیے قابل نمونہ ہے کہ ایسے طریق پر بیٹھنا چاہیے جس کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ کبھی بھی اپنے بازو کو بچھائے نہیں. اور یہ بتایا گیا کہ یہ بازو کو بچھانا یہ اس طرح کا ہے کہ جس طرح کتا بیٹھتا ہے تو اپنے وہ بازو کو زمین پر بچھاتا ہے، زمین سے لگاتا ہے. تو اس قدر سخت الفاظ آتے ہیں کہ پتہ لگتا ہے کہ صحیح طور پر کس طرح کھڑے ہونا چاہیے، کس طرح رکوع کرنا چاہیے، کس طرح سجدہ کرنا چاہیے. تو یہ ساری باتیں ایسی ہیں جن کی روشنی میں پتہ لگتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری باتوں کا اہتمام کرتے تھے اور صحیح نمونہ پیش فرماتے تھے.
اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے آخری الفاظ یہ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ آخر میں آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر نماز کو ختم کرتے تھے۔ تو جب نماز مکمل ہو گئی تو پھر اس کے بعد انسان اس کا اختتام کیسے کرے گا؟ دائیں اور بائیں، دائیں بھی اور بائیں بھی دونوں طرف الگ الگ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کہتے ہوئے نماز ختم ہوتی تھی۔ تو یہ دیکھیں کہ کتنا امت پر احسان ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کے انداز کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس قدر خوبصورت عکاسی کر دی ہے، خوبصورت اور سادہ الفاظ میں بتا دیا ہے کہ یہ نماز تھی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرماتے تھے، اور ہمارے لیے یہی اسوہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی پابندی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔